الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ کل کے درس میں آخر میں بات چل رہی تھی کہ قبر کی زندگی کا عقیدہ اور نظریہ یہ کتنا اہم اور ضروری عقیدہ ہے۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے بات گزارش کی تھی کہ اس عقیدے پر بقول مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ قرآن کریم کی 10 آیتیں موجود ہیں، اور محدثین کے بقول اس عقیدے اور نظریے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی روایات اور احادیث موجود ہیں جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اور اس عقیدے پر امت کا اہل سنت والجماعت کے علماء کا اجماع بھی موجود ہے، اور اس نظریے پر اہل سنت والجماعت کے چاروں امام، چاروں مذاہب اور چاروں فقہیں یہ متفق ہیں۔ اسی طرح اس عقیدے اور نظریے پر ہمارے اکابر علماء دیوبند بھی متفق ہیں۔ ہمارے ہاں مدارس میں جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں درس نظامی میں، ان میں ایک کتاب درجہ سادسہ عالیہ والے سال پڑھی جاتی ہے، شرح عقائد۔ اس کے اندر ایک مسئلہ چلتا ہے کہ انسانوں اور ملائکہ میں افضل کون ہے، ملائکہ کو بشر پر فضیلت ہے یا بشر کو ملائکہ پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اس کتاب کی کئی شروحات ہیں، ان میں سے ایک شرح ہے جس کا نام ہے النبراس، عربی زبان میں۔ مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے مصنف ہیں۔ مولانا پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے النبراس میں یہ مسئلہ لکھا کہ فوقیت کس کو حاصل ہے۔ میں اس وقت اس مسئلے پہ بحث نہیں کرتا کہ بشر اور ملائکہ میں فضیلت کس کو حاصل ہے۔ مولانا پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس عقیدے پر بحث کی ہے تو وہاں النبراس میں آپ نے ایک اصول لکھا ہے عقیدے کے متعلق۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قطعیات، نمبر 2 ظنیات۔ بعض عقیدے وہ ہیں جو قطعیات میں سے ہیں، اور کچھ عقائد وہ ہیں جو ظنیات میں سے ہیں۔ قطعی اور ظنی کا معنی کیا ہے؟ میں سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں کہتا ہوں، ہمارے بعض عقائد وہ ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں، اور بعض عقائد وہ ہیں جو ضروریات اہل سنت میں سے ہیں۔ بعض عقیدے وہ ہیں جن کو مانے تو مسلمان، نہ مانے تو کافر، انہیں قطعی بھی کہتے ہیں، ضروریات دین بھی کہتے ہیں۔ اور کچھ عقائد ایسے ہیں جن کو مانے تو اہل سنت والجماعت، نہ مانے تو اہل سنت والجماعت سے خارج۔ اس کے انکار پر کفر کا فیصلہ اور فتویٰ نہیں لگتا، بلکہ اہل سنت والجماعت سے خروج کا فیصلہ لگتا ہے، فتویٰ لگتا ہے۔ تو ایسا نظریہ جس کی بنیاد پر ایمان اور کفر کا فیصلہ ہو، اسے عقیدہ قطعی بھی کہتے ہیں، اسے ضروریات دین بھی کہتے ہیں۔ اور ایسا عقیدہ جس کی بنیاد پہ آپ کفر اور ایمان کا فیصلہ نہیں کرتے، اہل سنت اہل بدعت کا فیصلہ کرتے ہیں، اسے ظنیات بھی کہتے ہیں اور ضروریات اہل سنت بھی کہتے ہیں۔ آپ اپنے عقائد کی کتابیں کھنگالیں، کچھ عقائد ایسے ہیں جن کا منکر کافر ہے، اور کچھ عقائد ایسے ہیں منکر کافر نہیں ہوتا، اہل سنت سے خارج ہوتا ہے۔ تو ضروریات دین، ضروریات اہل سنت، ضروریات دین اسے قطعی کہتے ہیں اور ضروریات اہل سنت اسے ظنی کہتے ہیں۔ جب عقائد کی قسمیں 2 ہیں تو ان کے ثبوت کے لیے دلائل بھی 2 قسم کے ہیں۔ اگر عقیدہ قطعی ہو، ضروریات دین میں سے ہو،
اس کے ماننے والا مومن اور منکر کافر ہو، اس کو ثابت کرنے کے لیے مولانا پرہاڑوی فرماتے ہیں دلیل قطعی ضروری ہے۔ یہ عقیدہ ضمنیات سے ثابت نہیں ہوتا، یہ عقیدہ اخبار احاد سے ثابت نہیں ہوتا، یہ عقیدہ بزرگوں کے اقوال اور اسلاف کے فرامین سے ثابت نہیں ہوتا، یہ ثابت ہوگا قرآن کریم کی نص قطعی سے، قطعی و ثبوت، قطعی و دلالت۔ یہ عقیدہ ثابت ہوگا اللہ کے نبی کی متواتر روایات سے، اور یہ عقیدہ ثابت ہوگا امت کے اجماع سے، یہ قطعی دلائل ہے۔ اور اگر عقیدہ ایسا ہے جس کی بنیاد پہ آپ ایمان اور کفر کا فیصلہ نہیں کرتے، ماننے والے کو مومن، نہ ماننے والے کو کافر نہیں کہتے، بلکہ ماننے والوں کو اہل سنت والجماعت اور نہ ماننے والے کو اہل سنت والجماعت سے خارج سمجھتے ہیں، اس کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی ضروری نہیں ہے، اس کے ثبوت کے لیے دلیل ضمنی بھی کافی ہے۔ ایسا عقیدہ جس کی بنیاد پہ آپ ایمان اور کفر کا فیصلہ نہیں کرتے، اس کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے خبر واحد بھی کافی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اجتہاد اور قیاس بھی کافی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے بزرگوں کے اقوال اور بزرگوں کے فرامین بھی کافی ہیں۔ اگر عقیدہ ضمنی ہو تو ثبوت کے لیے دلیل ضمنی کافی ہے، دلیل قطعی کوئی ضروری نہیں ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی آخر میں کہ جو بندہ قبر کی زندگی کو نہیں مانتا، صحیح معنی میں مانتا ہے لیکن تعبیر کر جاتا ہے، تو ہمارے بزرگ اس کو کافر نہیں کہتے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس مسئلے پہ ہم بحث کر رہے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے جو ضروریات اہل سنت میں سے ہے، اور ضروریات اہل سنت میں سے اگر عقیدہ ہو، اس کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی ضروری نہیں ہے، اس کے ثبوت کے لیے دلیل ضمنی بھی کافی ہے۔ دلیل ضمنی خبر واحد، دلیل ضمنی اجتہاد اور قیاس، دلیل ضمنی یہ اکابرین کے فرامین اور اکابرین کے اقوال۔ اس لیے جو بندہ ہم سے یہ مطالبہ کرے کہ تم قبر کی زندگی مانتے ہو، قرآن کی آیت کہاں پہ ہے، قرآن کی آیت پیش کرو، ہم کہتے ہیں اگر تمہیں یہ پتہ ہوتا کہ کس عقیدے کے ثبوت کے لیے کون سی دلیل ضروری ہے، آپ قرآن کا مطالبہ کبھی ہم سے نہ کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم قرآن پیش نہیں کرتے، آپ کے پاس فعل موجود ہے، آپ دیکھیں کہ قرآن کی کتنی آیتیں موجود ہیں جس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت دلیل نبی قبر میں زندہ، یہ آیت دلیل نبی قبر میں زندہ، یہ آیت دلیل نبی قبر میں زندہ۔ قرآن کریم بھی موجود ہے، حدیث متواتر بھی موجود ہے، اجماع امت بھی موجود ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کچھ بھی نہ ہوتا ہمارا عقیدہ تب بھی ثابت ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مسئلے پہ اس وقت ہم بحث کر رہے ہیں یہ ہمارے ہاں ضروریات اہل سنت میں سے ہے، ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ ہم منکر کو کافر نہیں کہتے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہونے کا فتویٰ یہ ہمارے اکابرین دیتے ہیں۔ اس لیے اگر قرآن کی آیت نہ ہو عقیدہ تب بھی ثابت ہو سکتا ہے، حدیث متواتر نہ ہو عقیدہ تب بھی ثابت ہو سکتا ہے، اجماع امت نہ ہو عقیدہ تب بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس عقیدے پر قرآن کی آیات بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی کی متواتر روایات بھی موجود ہیں اور امت کا اجماع بھی موجود ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہمارے اس عقیدے کے ثبوت کے لیے صرف بزرگوں اور اکابرین کے فرمان بھی کیا تھے، ہمیں الجھن والی بات نہیں تھی۔ اس عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے میں اپنے اکابرین کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ یہ عقیدہ ہمارے بزرگوں کے ہاں کتنا اہم ہے، کتنی اہمیت دی ہے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر علماء دیوبند نے۔ ایک ایک کا تذکرہ کیا جائے تو بات بہت لمبی ہوگی، حضرت نانوتوی سے شروع ہوں، موجودہ دور کے اکابرین تک آپ چلے ہیں، بات بہت لمبی ہوگی۔ میں انفرادی بات کی بجائے ایک ایسی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جسے آپ اکابر علماء دیوبند کی اجماعی رائے کہہ سکتے ہیں، اکثر افراد کی رائے کہہ سکتے ہیں۔ اکابر علماء دیوبند کے ہاں اس عقیدے کی کتنی اہمیت ہے۔ قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے تقریباً اکثر عقائد پر
تصنیفی دنیا میں کام فرمایا ہے۔ عقائد کے تحفظ کے لیے، ہونے والے شبہات کے جوابات کے لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم الکلام میں ایک بڑی حد تک کام فرمایا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں سے جو کتاب صفحات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے، ضخیم ہے، سب سے بڑی کتاب ہے، اس کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ۔ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی صفحات کے اعتبار سے میرے خیال میں سب سے بڑی کتاب ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ان سوالات کے جوابات دیے ہیں جو صحابہ کرام پہ ہوتے ہیں، اہل بیت پہ ہوتے ہیں، مسلک اہل سنت والجماعت پہ ہوتے ہیں، جو اہل تشیع کی طرف سے اشکالات کیے جاتے ہیں، حضرت نانوتوی نے اس کتاب میں ان کے جوابات دیے۔ ان حضرات کی طرف سے ایک شبہ اور اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد باغ فدق یہ حضرت فاطمہ کا حق تھا۔ حضرت فاطمہ نے صدیق اکبر سے مانگا، لیکن صدیق اکبر نے باغ فتح دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وراثت کو غصب کیا ہے۔ یہ ان کی طرف سے مشہور اشکال ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں، ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی توجیہ کے مطابق اس کا جواب دیتا ہے۔ اس کا ایک جواب دیا مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیۃ الشیعہ میں۔ جب آپ نے جواب دیا، لکھا، کتاب کا حصہ بنایا، اس وقت آپ حرمین شریفین کے سفر پہ تھے، حج کے سفر پہ تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے پیر و مرشد سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ پیر صاحب بھی ساتھ ہیں، مرید صاحب بھی ساتھ ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ پیر ہیں اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید ہیں۔ اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بساؤ کا اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کو بولنے کی طاقت نہیں دیتے، وہ اتنی اپنی بات سمجھا نہیں سکتا، دل میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت پھر ان کو ایسے بندے دیتے ہیں کہ جو مرشد کے دل میں آتی ہے وہ مرید کی زبان پہ آتی ہے۔ فرماتے تھے کہ اس دور میں اگر کسی نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی زبان دیکھنی ہو تو وہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کو دیکھے، یہ بندہ میری زبان ہے، جو میرے دل میں آتا ہے وہ اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال اور اس کا جواب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا کہ حضرت وہ یہ سوال کرتے ہیں، میرے ذہن میں یہ جواب آتا ہے۔ جواب کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ وراثت حضرت فاطمہ کا حق تھا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں دیا۔ میرے ذہن میں اس کا جواب یہ آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب حضرت فاطمہ گئی تو حضرت صدیق اکبر نے وراثت نہ دینے کی وجہ وہ اللہ کے نبی کی حدیث بتائی ہے کہ وراثت کیوں نہیں ہے، آپ کا حق ہے، میں آپ کو دوں گا، جتنا اللہ کے نبی خیال کرتے تھے میں اس سے بڑھ کر کروں گا، پیار محبت آپ کے ساری چیزیں میں ان کا خیال کروں گا، ضروریات سب کا خیال کروں گا، لیکن جہاں تک وراثت کا تعلق ہے وہ نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ یہ آپس میں ناراضگی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کی وفات کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی ہے اور آپ نے بیماری کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے۔ بیماری کے دوران یہ عورت حضرت فاطمہ کی مسلسل عیادت کرتی رہی، بیمار پرسی کرتی رہی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ کو غسل دینے والی یہ حضرت صدیق اکبر کی بیوی تھی۔ یہ جو مشہور وصیت ہے نا، حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ بھی چارپائی پہ نہ پڑے۔ یہ وصیت حسنین کریمین تک پہنچانے والی حضرت صدیق اکبر کی بیوی ہے۔ اور جب جنازے کی بات ہوئی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ پڑھانے والے حضرت علی کی اجازت اور حکم سے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ تو اگر آپس میں الجھنیں ہوتی، آپس میں ناراضگی ہوتی تو یہ کام نہیں کیے جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آپس میں کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ خیر، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے وجہ بیان کی کہ وراثت کیوں نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ روایت ہے
جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کے بارے میں ضابطہ اور اصول یہ ہے، نبی دنیا میں آئے تو کسی کا وارث نہیں بنتا، اور نبی دنیا سے جائے تو نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ نہ نبی کسی کا وارث بنتا ہے اور نہ ہی نبی کی وفات کے بعد نبی کی وراثت چلتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ما ترکنا فہو صدقہ، جو مال ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ ہمارا مال یہ صدقہ ہوتا ہے، ہمارا مال یہ وراثت نہیں ہوتا۔ اب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیں۔ فرمانے لگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کچھ ہم چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ بنتا ہے، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ بنتا ہے، وراثت نہیں بنتی۔ دنیا کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ وراثت اس کی چلتی ہے جس کی روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جائے۔ روح اور جسم کا تعلق ختم ہو تو اس کی وراثت آگے تقسیم ہوتی ہے۔ روح جب جسم سے نکلی تو مال ملک سے نکل گیا، جب مال ملک سے نکلا تو آگے ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا مال ایسا ہے جو پیغمبر کی وفات کے وقت بھی نبی کی ملک سے نہیں نکلتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بوقت وفات بھی پیغمبر کے جسم کے کسی نہ کسی حصے میں حیات اور زندگی باقی ہوتی ہے، اسی حیات کی وجہ سے مال ملک سے نہیں نکلتا۔ جب مال ملک سے نہیں نکلتا تو آگے وراثت میں بھی تقسیم نہیں ہوگا۔ جب تک حیات ہو مال ملک سے نہیں نکلتا۔ ایک بات یہ۔ نمبر 2، اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ بنتا ہے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ صدقہ ہمیشہ زندہ کرتا ہے، صدقہ کبھی مردہ نہیں کرتا۔ مردہ کی طرف سے تو صدقہ ہو سکتا ہے، مردہ خود صدقہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ما ترکنا، جو ہم چھوڑیں وہ صدقہ بنے گا۔ ادھر اللہ کے نبی مال چھوڑ رہے ہیں، ادھر صدقہ بن رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس وقت مال صدقہ بنتا ہے نبی کے جسم میں حیات کے اثرات باقی ہوتے ہیں، کیونکہ بوقت تصدق متصدق کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ بوقت صدقہ کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ نبی کے جسم میں حیات کے اثرات ہیں، مال ملک سے نہیں نکلتا۔ نبی کے جسم میں حیات کے اثرات ہیں تبھی تو مال صدقہ بنتا ہے۔ اس لیے حضرت نانوتوی فرماتے ہیں میرے ذہن میں جواب یہ آتا ہے، ایک موت ہے امتی کی، ایک موت ہے نبی کی۔ امتی پہ جب موت آتی ہے تو روح پورے جسم سے نکل جاتی ہے، اور جب نبی پر موت آتی ہے تو روح پورے جسم سے نکلتی نہیں ہے۔ پیغمبر کی مبارک روح جو سر مبارک کے بالوں مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن مبارک تک یہ پھیلی ہوتی ہے، اللہ اس روح کو اکٹھا کر کے نبی کے قلب اطہر پیغمبر کے دل میں رکھ دیتے ہیں۔ پورے جسم پہ موت ہوتی ہے لیکن نبی کے دل اور پیغمبر کے قلب اطہر میں حیات ہوتی ہے۔ امتی کے پورے جسم پہ موت ہے، مال ملک سے نکلتا بھی ہے، وراثت میں تقسیم بھی ہوتا ہے۔ نبی کے چونکہ دل میں حیات کے اثرات ہوتی ہیں تو نہ مال ملک سے نکلتا ہے اور نہ ہی مال آگے وراثت میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ جواب میں اس پہ آگے بات کروں گا حضرت نانوتوی کا یہ فلسفہ کیسا ہے، آپ نے یہ فلسفہ کیوں اختیار کیا، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اس کا تذکرہ حدیث میں ہے، عقل میں ہے یا نہیں ہے، میں انشاءاللہ عقلی اور نقلی دلائل لوں گا، پھر آپ سے فیصلہ کروں گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حضرت نانوتوی کا یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کریم کی آیات کے خلاف ہے، میں آپ کے سامنے ایتے لوں گا، حدیث پاک لوں گا، عقلی دلیل لوں گا، پھر آپ سے فیصلہ کروں گا کہ آپ بتائیں حضرت نانوتوی کا یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے یا قرآن کے مطابق ہے۔ آپ نے غیروں سے باتیں سنی ہیں، آپ نے اپنے اکابرین کو پڑھا نہیں، اکابرین کو سنا نہیں۔ حضرت نانوتوی نے جب یہ بات فرمائی، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولوی قاسم میرا دل کرتا ہے تم اس موضوع پر کوئی مستقل کتاب لکھو، اس پہ بوقت وفات بھی پیغمبر کے دل میں حیات کے اثرات ہوتے ہیں، اس پر آپ مستقل، یہ جو حدیث مجھے آپ نے سنائی ہے نا یہ تو ایک سوال کا جواب ہے، میرا دل کرتے آپ اس موضوع پہ پوری کتاب لکھیں۔
حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت میں مکہ مکرمہ میں تھا. اب ایک طرف میرے شیخ کا حکم تھا, میرے مرشد کا حکم تھا, ایک طرف میری قلبی خواہش تھی. میرے مرشد کا حکم تھا کتاب لکھو, اور میری قلبی خواہش یہ تھی کہ کتاب لکھوں جو اللہ کے گھر بیت اللہ سے شروع کروں اور نبی کے در روضہ اقدس پہ جا کے مکمل کروں. حضرت نانوتوی نے اسی سفر میں قلم اٹھایا, مکہ مکرمہ سے کتاب شروع کی ہے, مدینہ منورہ میں جا کر مکمل کی ہے. تقریباً 200 صفحات کی کتاب, اور کتاب کا نام رکھا آب حیات. یہ کون لکھوا رہا ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو ہم اللہ کا ولی سمجھتے ہیں, اس لیے انہیں سید الطائفہ کہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین جتنے بھی ہیں یہ تقریباً انہی کے سلسلے میں جا کے ملتے ہیں. سید الطائفہ, یہ انکار حیات کا فتنہ کتنا خطرناک فتنہ ہے, ابھی تک وجود میں نہیں آیا تھا. بر صغیر میں اس فتنے کا وجود نہیں تھا, لیکن حضرت حاجی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ہم ولی کے کشف کے کہہ لیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں جب کوئی فتنہ اٹھنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس فتنے سے آگاہ سب سے پہلے اہل علم کو فرماتے ہیں. اللہ فتنے کو کھول دیتے ہیں. اور یاد رکھیں دنیا میں 2 فتنے ہیں, 2 فتنے ایسے ہیں کہ جو ابھی تک وجود میں نہیں آئے تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے دونوں کے خلاف کام کرایا. حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑی رحمہ اللہ سفر حج پہ تھے, حضرت حاجی صاحب کو ملے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو فرمانے لگے حضرت میری 2 خواہشیں ہیں. ایک خواہش آپ مجھے برکت کے لیے بیعت کر لیں, میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن جب حاجی امداد اللہ کے مریدوں کی صف لگے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے مریدین کے ساتھ کھڑا ہوں. ایک خواہش میری یہ ہے. دوسری خواہش زندگی کے جتنے دن باقی ہیں حرمین میں گزاروں, یہاں پہ رہوں اور ادھر موت ہے ادھر ہی دفن ہو جاؤں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا اور میں کہ تمہاری ایک خواہش کو میں پورا کرتا ہوں, باقی دوسری خواہش یہاں رہوں, اور میں کہ یہاں نہیں رہنا, آپ یہاں سے چلے جاؤ بر صغیر پہنچو. ان قریب بر صغیر سے ایک فتنہ اٹھنے والا ہے, تم جا کر وہاں کچھ بھی نہ کرو, وہاں جا کر بیٹھ جاؤ, تمہارے وجود کی وجہ سے اللہ اس فتنے کو کافی حد تک مٹا دیں گے. آپ واپس دو, یہاں نہ رہو, فتنوں کا تعاقب کرو, حرمین شریفین کو چھوڑو, یہاں سے چلو اور جا کر عقائد کا دفاع کرو. حضرت پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں جب میں گیا تھا تو بر صغیر میں کوئی نیا فتنہ نہیں تھا. حاجی صاحب نے تشکیل فرمائی, مجھے حکم فرمایا, جب میں واپس بر صغیر پہنچا تو مرزا غلام قادیانی اعلان نبوت کر چکا تھا. اب ابھی تک فتنہ آیا نہیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان قریب فتنہ اٹھنے والا ہے, آپ جاؤ اور جا کر اس فتنے کا تعاقب کرو. ایک فتنہ منکرین ختم نبوت, حضرت حاجی صاحب نے اس کے نکلنے سے پہلے سد باب فرمایا, بندے تیار کیے. ایک فتنہ انکار حیات, یہ ایسا فتنہ ہے جو ابھی تک وجود میں نہیں آیا تھا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کی دنیا میں کام پہلے کرایا ہے. یہ پھر ایک الگ بات ہے کہ ان 2 فتنوں کے متعلق حاجی صاحب نے بندے تیار کیوں کیے. منکرین ختم نبوت اور منکرین حیات, ان کے آپس میں تعلقات کیا ہیں, ان کی کڑیاں کہاں کہاں تک ملتی ہیں, عقیدے اور نظریہ میں ان کی آپس میں کہاں کہاں مشابہت ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ تاک میں دشمن بھی تھے اور پشت پر احباب بھی, تیر پہلا کس نے مارا یہ کہانی پھر صحیح. تاک میں دشمن بھی تھے اور پشت پر احباب بھی, تیر پہلا کس نے مارا یہ کہانی پھر صحیح. ان کے آپس میں تعلقات کیا ہیں یہ کہانی پھر کبھی صحیح کہ یہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 کا انتخاب کیوں فرمایا, ان کے خلاف بندے تیار کیوں فرمائے. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھوائی ہے, کس سے؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اس کے بعد آپ المحند اٹھیں, آپ اپنے عقیدے کی تسکین و صدور اٹھیں, آپ دنیا جہان کی کوئی کتاب اٹھیں جس میں عقیدہ حیات کا تذکرہ ہو اور آب حیات کا تذکرہ نہ ہو, شاید ڈھونڈنے سے بھی آپ کو کتاب نہ ملے. المحند میں جب سوال کیا گیا حیات کے بارے میں, حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا
مختصر جواب دیا. فرماتے ہیں مزید تفصیل دیکھنی ہو مولانا نانوتوی کی آب حیات دیکھو. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کے دل میں حیات کے اثرات ہوتے ہیں. دلائل یہ ہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم سنے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ عرش کر اٹھے. فرمایا کہ یار علم اسے کہتے ہیں, دلائل اسے کہتے ہیں. 1957 سے پہلے روئے زمین پر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو خود کو دیوبندی کہے اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی آب حیات کو قرآن کے خلاف کہے. ایک بندہ بھی ڈھونڈنے سے آپ کو نہیں ملے گا. وہ حضرت نانوتوی کو شاباش دیتے ہیں. دلائل اسے کہتے ہیں, نظریہ اسے کہتے ہیں, علم اسے کہتے ہیں. وہ آپ نے سنا ہے نا, قدر زر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری. سونے کی قیمت سونار جانتا ہے, سونے کی قیمت لوہار نہیں جانتا. اگر یہ دیکھنا ہو کہ یہ کیسا ہے, یہ پوچھو کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے. حضرت نانوتوی بندے کیسے تھے, پوچھو مولانا گنگوہی سے. حضرت نانوتوی کیسے تھے, پوچھو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی سے. حضرت نانوتوی کیسے تھے, پوچھو اپنے اکابر علماء دیوبند سے. یہ چند بندے اٹھیں حضرت نانوتوی کے فلسفے کو قرآن کے خلاف کہیں, اور بعض ہمارے بندے کہہ دیتے ہیں حضرت نانوتوی کا یہ تفرد ہے, یہ حضرت نانوتوی کا تفرد ہے. حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے رسائل چھپ چکے ہیں, مجموعہ رسائل حکیم الاسلام کے نام سے. غالباً اس کی تیسری جلد کا آخری رسالہ, اس کا عنوان ہے مولانا نانوتوی کی آب حیات. حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں حضرت نانوتوی کا تفرد ہے. فرماتے ہیں یہ تفرد کی رٹ وہ لگاتا ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ تفرد ہوتا کیا ہے. یہ تفرد وہ کہتے ہیں جس کو تفرد کا نہیں پتا. فرماتے ہیں اگر امت کہے حضور پہ موت آ گئی, حضرت نانوتوی فرمائیں کہ نہیں آئی, یہ تفرد ہے. تفرد عقائد میں ہوتا ہے, عقیدہ کا مقابلہ عقیدہ. امت کے علماء بھی کہیں موت آ گئی, حضرت نانوتوی بھی فرمائے موت آ گئی. موت کیسے آئی, کیفیت میں اختلاف ہو, کیفیات کے اختلافات میں تفردات نہیں ہوتے, عقائد کے اختلاف کے اندر تفردات ہوتے ہیں. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقیدہ بیان فرمایا, اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی لوگ قدر کرتے تھے, اپنے بھی اور بیگانے بھی. ہر بندہ کہتا تھا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علوم بہت دیے ہیں. حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے, مولانا نے کتاب لکھی ہے سوانح قاسمی, 2 جلدوں میں ہے, 4 حصوں میں ہے. ایک پہلی جلد میں 2 حصے, دوسری جلد میں 2 حصے, 2 جلدیں 4 حصے ہیں. اس میں مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جس کے راوی ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دارالعلوم میں پڑھتے تھے. حضرت نانوتوی استاد تھے, ہم شاگرد تھے, ہم ان سے پڑھتے تھے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل حدیث عالم مولانا محمد حسین بٹالوی نے پیغام بھیجا کہ میرے کچھ فقہ حنفی کے مسائل پہ اشکالات ہیں, میرے کچھ شبہات ہیں, میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے, آپ مجھے ان مسائل میں مطمئن کریں. میرے سوالات ہیں, آپ مجھے ان کے جوابات دیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ آ جائیں, لیکن مفتہ بھی اقوال پیش کرنے, غیر مفتہ بھی نہیں کرنی. اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ ہم کھلی مجلس میں گفتگو نہیں کریں گے, بند کمرے میں کریں گے. آپ ہوں گے اور میں ہوں گا, تیسرا بندہ موجود نہیں ہوگا. حضرت نوبل فرمایا کہ تشریف لیں. یہ مولانا محمد حسین بٹالوی اہل حدیث کی بنیادوں میں سے ہیں. یہی بندہ ہے جن کی محنت کی وجہ سے ان لوگوں کو اہل حدیث کا نام ملا ہے. اس سے پہلے اہل حدیث کا نام جماعت کی حیثیت سے نہیں تھا. اور یہی بندہ ہے جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ پڑھا ہے, اور مرزا غلام قادیانی نے جب براہین احمدیہ لکھی تھی اس کے چھپوانے کے لیے چندے کی اپیل کرنے والے یہی مولانا محمد حسین بٹالوی ہیں. اشاعت و سنہ پورا رسالہ ہے. اور جب براہین احمدیہ لکھی اس پر علماء لدھیانہ نے کہا کہ اس سے کفر کی دعا کی ہے, اس کے اندر دعوے غلط ہیں, یہ بندہ غلط رخ پہ جا رہا ہے. جب علماء لدھیانہ نے اشکالات کیے, فتویٰ لگایا, تو یہی مولانا محمد حسین بٹالوی تھے جنہوں نے براہین احمدیہ پر ریویو 150 صفحات کا تقریباً لکھ کر مرزا غلام قادیانی کا دفاع کیا. یہ وہ بندہ ہے مولانا محمد حسین بٹالوی. یہ ہے مولانا نانوتوی کے پاس بند کمرے میں بیٹھ گئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ استادوں نے کہا تھا کہ اندر کوئی نہ ہے, طالب علم کو طالب علم ہوتا ہے نا,
چاہے دورہ تحقیق المسائل کا ہو, چاہے شیخ الہند ہو, جب تک طالب علم ہو طالب علم ہوتا ہے. اگر شیخ الہند فرماتے ہیں, استاد نے فرمایا تھا کہ اندر نہیں آنا, میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا, گفتگو تو سنو بھی کہتے کیا ہے. اب وہ سوال کرتا ہے, حضرت ننوتوی جواب دیتے ہیں, وہ سوال کرتا ہے, حضرت جواب دیتے ہیں, سوال کرتا ہے, حضرت جواب دیتے ہیں, تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, ایسے اشش کر اٹھتا ہے. جتنے شبہات تھے سارے ختم ہو گئے. حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لاجواب ہو گیا. جب لاجواب ہوا, اب اس نے ایک بات کی جو شاید آج مجھے اور آپ کو کوئی بندہ کرے تو ہماری بریک شاید آسمان سے نیچے نہ لگے, ہم اتنا اڑ جائیں. حضرت ننوتوی سے کہنا, حضرت میں نے آپ کے دلائل سنے, میں نے اپنے شبہات دیکھے, میں نے جوابات سنے, آپ کا طرز استدلال دیکھا, مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہیں, لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ اتنا بڑا عالم ہو کر بھی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے. آپ بھی تقلید کرتے ہیں, اتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ کے درجے اجتہاد پہ فیض ہیں, لوگوں کو آپ کی بات ماننی چاہیے. یاد رکھنا, باطل کی دو ملتے ہیں, باطل کے دو وار ہوتے ہیں. پہلا وار بندہ کام نہ کر سکے, کام کر لیا. دوسرا وار ایسا اس کو وسوسہ ڈالو کہ اپنے کام کو بچا نہ سکے, پہلے نیکی کرنے نہیں دیتا, اگر نیکی کر لی تو اس کی محنت کے نیکی بچا نہ سکے. اس نے کہا مجھے بہت افسوس ہوا, اتنا بڑا عالم ہو کر بھی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے. حضرت ننوتوی کا جواب سنیں, فرمایا کہ مولانا جتنا افسوس آپ کو مجھ پہ ہے اس سے زیادہ افسوس مجھے آپ پر ہے. اس نے کہا کہ وہ کیوں؟ فرمایا کہ جب مجھ جیسا بڑا عالم ہو کر بھی تقلید کرتا ہے تو آپ جیسا جاہل کیوں نہیں کرتا؟ جب میں تقلید کرتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ جب میں اتنا اللہ نے مجھے دیا ہے, میں امام صاحب کی بات مانتا ہوں, آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ میرے سامنے لاجواب ہو گئے, میں دلیل کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہوں, میں ابو حنیفہ کے سامنے سر جھکا دیتا ہوں, تو آپ کیوں نہیں جھکاتے؟ جتنا افسوس آپ کو مجھ پہ ہے اس سے زیادہ افسوس مجھے آپ پہ ہے. اگر مجھ جیسا عالم تقلید کر سکتا ہے تو آپ جیسے جہل کو بکری کے اولا کرنی چاہیے. یہ تھے ہمارے اکابر, یہ یوں بزرگوں پر اعتماد کرتے تھے. حضرت ننوتوی کی گفتگو تھی فلسفہ بالذات اور بالعرض پہ, کافروں کے ساتھ, دہریوں کے ساتھ. جب گفتگو شروع ہونے لگی, حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ پہلے بات کریں, میں بعد میں کروں گا. آپ پہلے دلائل دیں, میں بعد میں دوں گا. اس نے کہا نہیں حضرت آپ بڑے ہیں, آپ پہلے دیں. فرمایا بھی نہیں, جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ آخری نبی ہے, میری باری آخری ہوگی, آپ دلائل دیں. اس نے کہا نہیں حضرت آپ پہل کریں. فرمایا چلو اس طرح کرتے ہیں, میں پہلے دلائل دیتا ہوں, پھر آپ آ جائیں, آخر میں پھر میں آ جاؤں گا, کیونکہ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی اول بھی ہے, وہ نبی آخر بھی ہے, پہلی باری بھی میری, آخری باری بھی میری, تو درمیان میں بات کر لے. اس نے کہا حضرت ہم دلائل کی بات نہیں کرتے, آپ برکت کے لیے پہل فرما دیں. حضرت فرمانے لگے احمد میں چاہتا تھا تو اپنا نظریہ پیش کر دے, میں چاہتا تھا تو اپنے نظریے پہ دلائل دے دے, میں چاہتا تھا اپنا موقف عوام کے سامنے رکھ لے, مگر نہ جب قاسم ننوتوی آئے گا اس کی تقریر اول بھی ہوگی آخر بھی ہوگی, میری بات کے بعد تو بات نہیں کر سکے گا, میں بات پہ دلائل بھی دوں گا, جو تمہیں دلائل دینے ہیں میں نے جوابات بھی دینے ہیں. حضرت ننوتوی نے 3 گھنٹے فلسفہ بالذات اور بالعرض پہ دلائل دیے, جتنے شبہات پہ سب صاف کیے. وہ تو نہ اٹھا, سالس اٹھا. اس نے کہا لوگ سمجھتے ہیں آج قاسم ننوتوی بول رہا تھا, میں سمجھتا ہوں قاسم ننوتوی کی زبان پہ الہام کا فرشتہ بول رہا تھا. بات ختم ہوگی, فتح ہوگی. حضرت ننوتوی نیچے اترے, پیچھے سے دوڑ کے آیا, مولانا ہم نے آپ کے دلائل سنے, ہم نے آپ کا علم دیکھا, لیکن افسوس افسوس مسلمان آپ کی قدر نہیں کرتے, مسلمانوں نے آپ کی قدر نہیں کی. یہ مجھے آج بھی کہہ دینا کہ اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے, لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے, تو وہ بات تو ٹھیک ہے, وہ بندے آپ کی قدر نہیں کرتے. ایسے ہم بہت جلدی پھول جاتے ہیں, بہت جلدی پھول جاتے ہیں. تھوڑا سا بولنا آ جائے اپنوں کے خلاف, تھوڑا سا لکھنا آ جائے اپنوں کے خلاف, تھوڑا سا علم آ جائے اپنوں کے خلاف. حضرت نبی سے کہا کہ مسلمانوں نے آپ کی قدر نہیں کی. اگر آپ ہمارے اندر ہوتے نا, ہم دلی کے چوک چوک پہ آپ کا بت رکھ کے آپ کی پوجا کرتے, اتنا آپ کی قدر کرتے. فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو, تم ٹھیک کہتے ہو کہ اگر آپ میں تمہارے اندر ہوتا تم دلی کے چوک چوک پہ رکھ کے میری پوجا کرتے, میرا بت بناتے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر قاسم ہوتا جو ہے,
یہاں ختم نبوت کی برکت سے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی برکت سے گلی گلی میں میرے جیسے کئی قاسم نانوتوی ہیں، مسلمان کس کس کی پوجا کریں گے؟ جب ہزاروں ہیں تو کس کس کی پوجا کریں گے؟ تو خیر میں بات سمجھا رہا تھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آب حیات لکھی اور اس عقیدے کا دفاع کیا۔ ہمارے بزرگوں میں سے جتنے بھی ہیں وہ آب حیات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آب حیات پہ فتویٰ بازی نہیں لگاتے۔ اور یاد رکھنا بات، اگر کسی عالم کا مقام دیکھنا ہو تو علماء سے پوچھنا، کسی جاہل سے مت پوچھنا۔ آج جو فضا بنی ہے نا، ہر بندہ اٹھتا ہے، امام ابو حنیفہ ٹھیک نہیں تھے، مسئلہ غلط ہے، امام ابو حنیفہ ٹھیک نہیں تھے، یہ بات غلط ہے۔ ہر بندہ امام ابو حنیفہ کو چیک کرنے میں لگا ہے، ہر بندہ کہتے کہ ابو حنیفہ کیسے تھے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، اگر امام ابو حنیفہ کے مقام کو دیکھنا ہو تو عام بندے سے نہ پوچھنا، امام صاحب کا مقام پوچھو امام شافعی سے، جو فرماتے ہیں الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، دنیا جہان کے فقہا ایسے ہیں جیسے بچے ہوں، ابو حنیفہ ایسے ہے جیسے باپ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فقہا کے باپ ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مقام دیکھنا ہو پھر پوچھو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، جو فرماتے ہیں میں نے دنیا میں بندہ دیکھا لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے، دلیل کی بنیاد پہ سونے کا بھی ثابت کر سکتا ہے، دنیا اسے ابو حنیفہ کہتی ہے۔ امام صاحب کا مقام پوچھنا ہو پھر پوچھو امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، جو فرماتے سبحان اللہ ہوا من العلم والورع والزہد وایثار دار الاخرہ بمحل لا یدرکہ فیہ احد، فرماتے کہ میں نے دنیا میں بندہ دیکھا جو علم اور عمل کی اس بلندی تک پہنچا ہے جہاں تک ہم میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ امام ابو حنیفہ کا مقام پوچھنا ہو پوچھو امام اعمش صحاح ستہ کے راوی عظیم محدث سے، امام اعمش فرماتے ہیں یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک پنساری ایک طبیب۔ پنساری کا کام جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنا، طبیب کا کام ان جڑی بوٹیوں سے نسخے بنانا، جڑی بوٹیوں سے دوائیں بنانا۔ فرماتے فقہا ہم محدث ایسے ہیں جیسے پنساری ہوتا ہے، ہم حدیثیں اکٹھے کرتے ہیں، حدیثیں جمع کرتے ہیں، انتم الاطباء، اور تم ایسے ہو جیسے طبیب ہوتا ہے، ہم محنت کر کے حدیثیں لاتے ہیں، تم مسئلے نکال کر امت کو دیتے ہو۔ اور فرماتے انت ایھا الرجل اخذت بکلا الطرفین، فرماتے ہیں میں نے دنیا میں دیکھا اگر پنساری ہے تو طبیب نہیں ہے، طبیب ہے تو پنساری نہیں ہے، محدث ہے تو فقیہ نہیں ہے، فقیہ ہے تو محدث نہیں ہے، حدیث ہے تو مسئلہ نہیں نکال سکتا، مسئلہ نکال سکتا ہے تو حدیث کا حافظ نہیں ہے۔ ابو حنیفہ انت ایھا الرجل اخذت بکلا الطرفین، میں نے دنیا میں ایک شخص دیکھا جو طبیب بھی ہے، پنساری بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، حدیثیں یاد بھی کرتا ہے، مسائل کا استنباط بھی کرتا ہے، دنیا اسے ابو حنیفہ کہتی ہے۔ امام صاحب کا مقام پوچھنا ہو پھر پوچھو امام بخاری کے دادا استاد امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے، جو فرماتے لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ فما بالمشرقین لہ نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ، میں نے دنیا میں بندہ دیکھا نہ اس کی مثال مشرق میں ملی نہ مغرب میں ملی نہ شمال اور جنوب میں ملی، دنیا اسے ابو حنیفہ کہتی ہے۔ امام صاحب کا مقام پوچھنا ہو پوچھو حافظ الدنیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سے، جو فرماتے ہیں الناس فی ابی حنیفہ حاسد و جاہل، ابو حنیفہ کے خلاف بات وہ کرتا ہے جو حسد کی بیماری میں مبتلا ہے، ابو حنیفہ کے خلاف بات وہ کرتا ہے جو جہالت میں مبتلا ہے، یا ابو حنیفہ کو جانتا نہیں یا ضد کی وجہ سے مانتا نہیں، یا جاہل بات کرے گا یا حاسد بات کرے گا۔ مناقب الامام ابی حنیفہ کثیرۃ جدا، ابو حنیفہ کے اتنے مناقب ہیں جن کو میں شمار نہیں کر سکتا۔ فرضی اللہ عنہ واسکنہ الفردوس، میں اتنا کہتا ہوں اللہ اس سے راضی بھی ہو جائے، اللہ اس سے جنت الفردوس میں مقام بھی عطا فرما دے۔ ان لوگوں سے امام صاحب کا مقام پوچھو، یہ نہیں سارا دن گڈیریاں دیتے شام کو کہ ابو حنیفہ غلط، سارا دن ٹانگا ریڈی چلائے شام کو کہ ابو حنیفہ غلط، سارا دن کام رکشہ چلانا شام کو کہ ابو حنیفہ غلط۔ امام صاحب کا مقام پوچھنا ہو امام شافعی امام مالک امام احمد امام اعمش عبداللہ بن مبارک ابن حجر اسقلانی، ان لوگوں سے پوچھو۔ کیوں؟ اس لیے میں نے کہا قدر سر سر گرد دانت قدر جوہر
जौहरी सोने की कीमत सुनार जानता है, सोने की कीमत लुहार नहीं जानता। अगर हर किसी को सोने का चेक करने का कहोगे, लुहार तो सोने का बेड़ा गर्क कर देगा, उसने तो छोड़ना कुछ नहीं है। तो सोने की कीमत सुनार जानता है, सोने की कीमत लुहार नहीं जानता। अबू हनीफा के मकाम और मर्तबे को मुज्तहिदीन जानते हैं, ये बेचारे नहीं जानते। हमारी पंजाबी जुबान का एक शेर है कि कदर फुलांदा बुलबुल जाने ऊंचियां सोचा वाली, कदर फुलांदा बेदकी जाने मुर्दे खावन वाली। कदर नबी दा एक ही जाना दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले मन सुते विच मदीने। तो इमाम साहब मुज्तहिद हैं, तो मुज्तहिद का मकाम किससे पूछते हैं? मुज्तहिदीन से। इमाम शाफी से पूछो, इमाम मालिक से पूछो, इमाम अहमद से पूछो। हजरत ननोतवी का मकाम इनसे भी कुरान के खिलाफ छोड़ दें, मौलाना गंगोही से पूछो, हकीम उल उम्मत हजरत थानवी से पूछो, अल मुहन्नद पे जिन अकाबिरीन ने दस्तखत किए उनसे पूछो कि हजरत ननोतवी बंदे कैसे थे। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था हमारे अकाबिरीन की यहाँ इस अकीदे की क्या अहमियत है। यह तो था जब बर्रे सगीर में इस फितने का वजूद नहीं था, इनकार हयात अभी तक नहीं हुआ था। 1957 में अकीदे हयात का बाज नाअकबर अंदेश लोगों ने इनकार कर दिया, छोड़ दिया अकीदा, उम्मत पे कुफ्र और शिर्क के फतवे शुरू किए। हमारे अकाबिरीन ने कोशिश की कि सुलह होनी चाहिए। पहली कोशिश मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी, उन्होंने की, नाकाम हुई। दूसरी कोशिश इमामुल औलिया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने की है। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को हम समझते हैं सूफी थे, लेकिन इस अकीदे की उनके यहाँ कितनी अहमियत थी। इस अकीदे की किताब का नाम है सवानिह अफकार मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, ये जो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के थे, उनके हालात पे किताब छपी है सवानिह अफकार मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी। उस किताब के अंदर बात मौजूद है, पिंडी के बाद लोगों ने मौलाना अहमद अली लाहौरी से तारीख मांगी, आप तशरीफ ले हैं, हमारे मदरसे में बयान फरमाएं। हजरत लाहौरी ने जवाब दिया, फरमाया कि मैं तुम्हारे जलसे पे नहीं आ सकता। न आने की वजह तुमने हयातुल नबी के अकीदे का इनकार किया, मैं आऊंगा तो अकीदा हयात बयान करूंगा, लेकिन तुम्हें फायदा नहीं होगा। क्यों? हजरत लाहौरी के अल्फाज सुने, फरमाते हैं अकीदा हयात समझ आता है या अकीदत से या बसीरत से। कब्र की जिंदगी और नबूवत की हयात समझ आती है या अकीदत से या बसीरत से। बसीरत तुम्हारे अंदर है नहीं, अकीदत तुमने खत्म कर दी है। अब मैं आऊंगा तो बयान करूंगा, तुम्हें क्या फायदा होगा, इसलिए तुम्हारे जलसे पे मैं आने के लिए तैयार नहीं हूं। या अकीदत से या बसीरत से। आप उठें इलाउ सुनन मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, पंजाब के नहीं आपके सिंध के थे। मौलाना जफर अहमद उस्मानी, किताब मौलाना थानवी ने लिखवाई है। इलाउ सुनन में मौलाना उस्मानी लिखते हैं, अकीदा हयात का इनकार वो बंदा करेगा जिसका दिल ईमान से, जिसका दिल मोहब्बत रसूल से खाली हो और जिसका सर दिमाग से खाली हो। सर में दिमाग हो, दिल में मोहब्बत रसूल हो, बंदा कभी कब्र की जिंदगी और नबूवत की हयात का इनकार नहीं करता। मौलाना जफर अहमद उस्मानी फरमाते। बात समझिए। खैर सुलह की कोशिश मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी नाकाम, मौलाना अहमद अली लाहौरी इनकी वजह से वो भी कामयाब नहीं हुए। मौलाना जफर अहमद उस्मानी उन्होंने भी कोशिश की, वो भी नाकाम हुई। हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब कासमी तशरीफ ले लाहौर से पिंडी पहुंचे, उन्होंने मामले को खत्म किया, तहरीर लिखी जो मशहूर है तालीमुल कुरान, अगस्त 1962 के शुमारे में मौजूद है। उस पे दस्तखत हैं हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब कासमी के, उस पे दस्तखत हैं हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी के, उस पे दस्तखत हैं मौलाना काजी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के, उस पे दस्तखत हैं शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह के। इस अकीदे में, इस तहरीर में नबुव्वत की हयात की भी बात है, सिवाय सलातो सलाम की भी बात है। अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा भी हैं, अगर कोई बंदा रोजे पे जाए सलाम करे तो हुजूर सुन के जवाब भी देते हैं। बात खत्म हो गई, मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह चले गए, ये लोग पीछे से भागे इस तहरीर को मंसूख करें। हजरत ने फरमाया मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी मौजूद है, जो फैसला वो करेंगे वो फैसला मेरा होगा। मुल्तान में फिर इज्तिमा,
انہوں نے پھر شرارت کی. ایک معاملہ طے ہونے لگا کہ آج کے بعد اگر کسی نے عقیدہ حیات بیان کرنا ہو تو وہ کرے جو حضرت قاری صاحب نے لکھا, اگر پڑھانا ہو تو وہ پڑھے جو حضرت قاری صاحب نے لکھا. کفر اور شرک کے فتوے نہیں لگانے. یہ یہاں سے نکلے پھر وہی کام, پھر دوبارہ وہی کفر کے فتوے, شرک کے فتوے. اجلاس بلایا. مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اگست 1962 میں لاہور جمعیت علماء اسلام کے دفتر میں, اس میں علماء موجود تھے. حضرت مفتی محمود فرمانے لگے یہ فتنہ ہم نے بہت کوشش کی کہ دب جائے, ہم نے کوشش کی کہ اکٹھے ہو جائیں, لیکن یہ ہونا نہیں چاہتے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلائل ہے, ان کے پاس دلائل نہیں ہے. ہمارے پاس نظریات کے مسائل دلیلیں ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں دلائل کی دنیا میں کوئی کام کرنا چاہیے, عوام کو سمجھانا چاہیے کہ دلائل ہمارے پاس بھی موجود ہیں. کیا کریں؟ فرمایا کمیٹی بنا دو, کمیٹی مل کر کتاب لکھے, پھر دوبارہ اجلاس رکھیں, اس اجلاس میں کتاب کو چیک کیا جائے, اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے. کمیٹی کس کی بنے؟ پہلا نام حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ. دوسرا نام حضرت امام اہل سنت مولانا شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ. تیسرا نام حضرت مولانا عبدالحق حقانی اکورا خٹک والے. نمبر 4 حضرت مولانا مفتی محمد شفیع سرگودا والے. یہ 4 بندے, 5واں ایک اور بھی, 5 بندوں کی کمیٹی بنی کہ تم نے کتاب لکھنی ہے. اب کتاب سب تو نہیں لکھیں گے, کتاب کون لکھے گا؟ جس بندے کا انتخاب کیا گیا اس کا نام ہے امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ. اور اس بندے کو منتخب کر کے حکم دینے والے کہ کتاب آپ نے لکھنی ہے, میرے پنجاب کے نہیں, آپ کے کراچی کے حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری تھے. حضرت بن نوری نے فرمایا کہ کتاب آپ نے لکھنی ہے. یہ بن نوری صاحب پنجاب کے نہیں, یہ کراچی کے تھے. تو فتنے کا تعاقب شروع کیا مفکر اسلام مفتی محمود نے جو خیبر پختونخوا کے تھے. فتنے کا تعاقب کرنے کے لیے کتاب لکھوائی مولانا محمد یوسف بن نوری نے جو کراچی کے تھے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ پنجاب کا مسئلہ ہے ہمارا نہیں ہے, یہ حقائق کو مت نظر انداز کرو. تاریخ اس بات پر موجود ہے. یاد رکھنا یہ عقیدہ حیات النبی کا مسئلہ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت نے بعد میں شروع کیا. جمعیت علماء اسلام نے مفتی محمود صاحب نے کتاب لکھوا کر شروع کیا. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں مولانا محمد علی جلندری نے تقریریں فرما کر. یہ تو مسئلہ ہمارا تھا ہی نہیں, ہم تو اکابرین کے عقیدے کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اس لیے صرف ہم پہ فیرنگ مت کرو. دین کو بس صرف یہی بات آتی ہے مولانا محمد علی جلندری عالمی مجلس کا کام بھی کرتے ہیں, لیکن جب فتنہ حیات میں سر اٹھایا حضرت مولانا محمد علی جلندری نے یہ کہہ کر نہیں چھوڑا کہ چھوڑے, اصل کام تو یہ ہے. اس فتنے کا تعاقب بھی مولانا جلندری نے فرمایا ہے. آپ اٹھائیں سامان افکار مولانا محمد علی جلندری دلائل دیے ہیں, عقیدہ لکھا ہے, شبہات کے جوابات دیے ہیں. اگر داخلی فتنہ اٹھا ہے بڑے فتنے کی وجہ سے مولانا جلندری نے چھوٹے فتنے کو نظر انداز نہیں کیا بھی چھوڑ دیں اس کو. تو خیر کتاب لکھوائی کس نے؟ مفکر اسلام مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے. کمیٹی میں سے جس بندے کا انتخاب کیا گیا نام مولانا سرفراز خان صفدر. اور کتاب کون لکھے, بندہ منتخب کس نے کیا؟ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ. امام اہل سنت نے کتاب لکھی, عقیدہ لکھا, دلائل لکھے, شبہات کے جوابات دیے. یہ غالباً 1967 5 سال کی محنت لگی ہے اس پہ. پھر ملتان جمعیت علماء اسلام کا پھر اجلاس. حضرت امام اہل سنت نے کتاب پڑھ کے سنائی, لفظاً بلفظاً ایک ایک لفظ پڑھ کے سنایا کہ میں نے یہ لکھا ہے. جتنے علماء موجود تھے اگر اصلاح کی ضرورت تھی تو اصلاح کی ہے, اور باقی فرمایا کتاب ٹھیک ہے. جب کتاب لکھ دی گئی اب یہ کتاب صرف امام اہل سنت کی رائے ہے یا علماء دیوبند کی رائے ہے؟ آپ تسکین و صدور اٹھا کے دیکھیں. اس کتاب پہ تقریر اور تصدیق ہے حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی معتمد دارالعلوم دیوبند کی. اس کتاب پہ تصدیق ہے مولانا فخر الدین احمد دارالعلوم دیوبند کی. اس کتاب پہ تصدیق ہے مفتی سید مہدی حسن رحمہ اللہ کی دارالعلوم دیوبند.
اس کتاب پہ تصدیق ہے محدث اعظم حضرت مولانا حبیب الرحمان اعظمی دیوبند، اس کتاب پہ تصدیق ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ آپ کے کراچی والے، اس کتاب پہ تصدیق اور تقریر ہے شیخ المحدثین حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی، اس کتاب پہ تصدیق ہے حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ کی، اس کتاب پہ تصدیق ہے حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کی۔ اگر وقت ملے تسکین الصدور اٹھائیں، حضرت بنوری کی تقریر اور تصدیق پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ عقیدہ اہم کتنا ہے۔ حضرت کی تقریر تو پڑھیں، حضرت نے لکھا کیا ہے، کیسے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ نے۔ تو یہ اس وقت کے جتنے بھی اکابر علماء دیوبند تھے، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کے ہوں چاہے آپ کے پاکستان کے ہوں، سب نے اس کتاب کی تصدیق بھی کی ہے، تقریریں بھی لکھی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ قبر کی زندگی نبوت کی حیات کا مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، اسے فروئی کہہ کر نظر انداز مت کرنا۔ جب فتنہ سر اٹھے اس فتنے کا تعاقب کرنے کے لیے میرے اکابر علماء دیوبند ایک ہی جگہ پہ اکٹھے نظر آتے ہیں۔ ابھی کتاب چھپی ہے حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ خوشبو والا عقیدہ حیات النبی، آپ اٹھیں دیکھیں کس کس کی تصدیق ہے، آپ کے کراچی سے لے کر خیبر تک کس کس عالم نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ اور کتنے خطرناک قسم کے لوگ ہیں، کتنے ویڈیو بیان موجود ہے نیٹ پہ، ایک بندہ جو انکار حیات کرتا ہے، حیات کو نہیں مانتا، بیان کر رہا ہے، کتاب اٹھا رہا ہے، کہتے ہیں اس نے خود لکھا ہے اس میں بدبو والے عقیدے میں، کتاب کا نام ہے خوشبو والا عقیدہ حیات النبی، کہتے ہیں خود جو اس نے لکھا ہے بدبو والے عقیدے میں، تو آپ بتائیں یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس طرز پہ وہ بات کر رہے ہیں، اس طرز پہ وہ بات کر رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو بندہ قبر کی زندگی نہیں مانتا، لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی سوال ہوگا قبر میں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تم حیاتی تھے یا مماتی تھے، حشر میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے ایک ساتھی دوست سے کسی نے کہا قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، انہوں نے کہا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیوں؟ کہتے ہیں قرآن میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بعض چہرے سیاہ بعض سفید ہوں گے۔ عبد المنصور امام سیوطی کی تفسیر در منصور میں روایت ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا حضور یہ سفید چہرے والے کون، سیاہ والے کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یوم تبیض وجوہ ہم اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ ہم اہل البدع والضلالہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ اہل السنت والجماعت ہیں، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے یہ اہل بدعت اہل ضلالت ہیں۔ تو وہ ساتھی کہنے لگے جن کے چہرے ہوں گے ہی سیاہ تو پوچھنے کی ضرورت ہوگی بھی حیاتی ہے یا مماتی ہے، سمجھ میں؟ جب چہرے سفید اور سیاہ الگ ہو جائیں گے تو پوچھنے کی یہ الگ بات ہے کہ پوچھا جائے گا۔ ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، ایک ایک زندگی کے لمحے کا حساب دینا ہے۔ جب زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے تو عقائد کا حساب نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کہہ کر کہ قبر میں سوال نہیں ہوتا، تو جس چیز کا قبر میں سوال نہ کیا جائے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ من رب، من نبی، ما دین، باقی بھی نہیں پوچھا جائے گا تو چھوڑ دیں۔ تبلیغ، نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، نبی قبر میں پوچھا تو نہیں جائے گا، سمجھیں؟ تو خیر میں نے یہ ہلکا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہمارے اکابرین کے ہاں اس عقیدے کی اہمیت کتنی ہے۔ تسکین الصدور لکھ دی گئی، کتاب چھپ گئی، اس کتاب کا 5واں باب ہے جس میں امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ وفات النبی ایک قطعی اور یقینی امر ہے۔ اب میں عقیدے کو تھوڑا سا چھیڑنے لگا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ عقیدہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ وفات النبی ایک قطعی اور یقینی امر ہے، اللہ کے نبی پر وفات آئی اس میں کوئی اختلاف؟ آپ اٹھائیں تسکین الصدور، اسی کا حاشیہ، حاشیے میں مضمون ہے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا، جو انہوں نے اس وقت بتایا اور اس کو حاشیے کا حصہ بنایا گیا۔ مولانا ہزاروی فرماتے ہیں کہ موت آئی اس میں تو کوئی اختلاف۔ اب دو باتیں سمجھنے والی ہیں، نمبر 1 موت کا معنی کیا ہے، نبی اور امتی کی موت ایک ہے یا دونوں میں فرق ہے، پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے۔
نمبر 2 موت کے بعد قیامت سے پہلے حیات ہے یا نہیں؟ وفات تو یقینی ہوگی نا، اس پہ جھگڑنے کی ضرورت؟ 2 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ موت کا معنی کیا ہے؟ نبی اور امتی کی موت ایک ہے یا دونوں میں کچھ فرق ہے؟ نمبر 2 موت کے بعد اور قیامت سے پہلے قبر اور برزخ میں حیات ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ یہ 2 باتیں ایسی ہیں جن پر بحث بھی ہونی چاہیے، جو سمجھنی بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی وفات یہ ایک یقینی امر ہے، اس میں کوئی اختلاف؟ یاد رکھنا حضور علیہ السلام کا وعدہ موت یہ قرآن کریم میں ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ موت یہ پیغمبر کے فرمان میں ہے۔ اللہ کے نبی پر موت آ گئی، وقوع موت نہ قرآن میں ہے نہ نبی کے فرمان میں ہے۔ حضور کا وعدہ موت کس میں ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون انک میت وانہم میتون۔ یہ کیا ہے؟ موت کا وعدہ ہے، موت کا وقوع نہیں ہے۔ وعدہ موت کا معنی آپ پر موت آئے گی، وقوع موت کا معنی آپ پر موت آ گئی۔ قرآن کریم میں یہ تو ہے کہ آپ پر موت آئے گی، قرآن میں یہ نہیں ہے کہ آپ پر موت آ گئی۔ کیوں؟ اگر کسی آیت کا معنی آپ یہ کریں گے کہ حضور پر موت آ گئی، ہمارا سوال یہ ہے کہ جس آیت کا ترجمہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ پر موت آ گئی، یہ آیت کس پہ اتری؟ جی کس پہ اتری؟ وہ تو فوت ہو گئے۔ جس آیت میں یہ ہے کہ آپ فوت ہو گئے، وہ تو ہو گئے، فوت آیت کس پہ اتر رہی ہے؟ نہیں بات سمجھی؟ جس آیت انک میت آپ مر گئے، آیت کس پہ اتر رہی ہے؟ حضور کی وفات کے ساتھ وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا یا باقی ہے؟ تو مرزے کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ بھی صحت کا معنی یہی کرتے ہیں کہ آپ فوت ہو گئے، تو وہ بھی کہتے ہیں وہی کا سلسلہ جاری ہے، آپ بھی کہتے ہیں وفات کے بعد جاری ہے۔ اللہ کے نبی کا وعدہ موت کس میں ہے؟ اللہ کے نبی کا وعدہ موت حدیث میں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان نسائی میں ہے، فرماتے اللہ نے میری طرف وہی فرمائی انی مقبوض، مجھ پر موت آئے گی۔ وعدہ موت قرآن میں، وعدہ موت نبوت کے فرمان میں۔ جب بات آئے گی وقوع موت میں، آپ سے لوگ کہیں گے آپ قبر کی حیات مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتے ہیں، قرآن پڑھو۔ آپ ان سے پوچھیں کہ پہلے موت یا پہلے حیات؟ جی پہلے موت یا پہلے حیات؟ جی پہلے موت دنیا کی یا قبر کی حیات؟ چلو وہ کر لیں۔ آپ قبر میں حیات مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن پیش کریں، وہ دنیا کی موت مانتا ہے، تو پہلے موت ہے یا قبر کی حیات ہے؟ اسے کہ قرآن کی آیت آپ پیش کریں، قرآن کی کس آیت میں کہ حضور فوت ہو گئے؟ آپ حدیث پیش کریں، پہلے موت یا پہلے حیات؟ آپ حدیث پیش کریں، حضور فرمایا کہ میں فوت ہو گیا۔ اگر ہم نے قبر کی حیات پر قرآن کی آیت پیش کرنی ہے تو موت پر کیا پیش کرنی چاہیے؟ آپ کو آیت پیش کرنی چاہیے نا۔ اگر ہم نے حضور کا فرمان پیش کرنا ہے تو آپ کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ فرمان پیش کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی پر موت آ گئی، قرآن میں بھی نہیں، نبی کے فرمان میں بھی نہیں۔ اللہ کے نبی پر موت آئے گی، قرآن میں بھی ہے، نبوت کے فرمان میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی پر موت آ گئی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ ہے خطبہ صدیق اکبر میں، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 517۔ اللہ کے نبی پر موت آ گئی، اس پر قرآن بھی نہیں، نبی کا فرمان بھی نہیں۔ اللہ کے نبی پر موت آ گئی، اس پر موجود ہے قول صدیق، اس پہ موجود ہے قول سیدہ عائشہ، اس پر موجود ہے صحابہ کا اجماع۔ اگر آپ موت پہ قرآن پیش کریں گے، ہم حیات پر قرآن کی آیت لیں گے۔ آپ موت پر نبوت کا فرمان پیش کریں گے، ہم حیات پر نبوت کا فرمان پیش کریں گے۔ اگر آپ کے پاس قرآن حدیث نہیں، آپ پیش کریں گے قول صدیق، ہم حیات پر قول صدیق بھی پیش کریں گے۔
اور اس سے اگلی بات آپ صرف قول پیش کریں گے، ہم صدیق کا قول بھی پیش کریں گے جو دلیل حیات ہے، ہم صدیق کا عمل بھی پیش کریں گے جو دلیل حیات ہے۔ صدیق نے زبان سے بھی حیات کا اعلان کیا، عمل سے بھی حیات کا اظہار فرمایا۔ اگر آپ نبات وفات پہ دلیل پیش کریں گے سیدہ عائشہ کا قول، ہم حیات پہ لیں گے سیدہ عائشہ کا قول۔ آپ وفات پہ دلیل پیش کریں گے صحابہ کا اجماع، ہم حیات پہ دلیل پیش کریں گے صحابہ کا اجماع۔ جو دلیل تم پیش کرو گے وہی دلیل ہم پیش کریں گے۔ اگر مطالبہ ہم سے قرآن کا ہے تو مطالبہ آپ سے بھی قرآن کا ہونا چاہیے۔ وفات پر قرآن آپ پیش کریں، حیات پر ہم کریں گے۔ وفات پر حدیث آپ پیش کریں، حیات پر ہم کریں گے۔ وفات پر صحابہ کے اقوال آپ پیش کریں، حیات پر ہم کریں گے۔ وفات پر اجماع آپ پیش کریں، حیات پر ہم کریں گے۔ وفات پر احناف آپ پیش کریں، حیات پر ہم کریں گے۔ وفات پر اکابر علماء دیوبند آپ پیش کریں، حیات پر ہم کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ قرآن پیش کرو، قرآن لو، حدیث پیش کرو، حدیث لو۔ اگر نبوت کی حملات پہ قرآن موجود نہیں ہے تو پھر ہم سے قرآن کے مطالبے نہ کرو، یہ ہمارا احسان سمجھو۔ تم قرآن نہیں لاتے، ہم قرآن بھی لاتے ہیں۔ تم حدیث نہیں لاتے، ہم حدیث بھی لاتے ہیں۔ تمہارے پاس دلائل نہیں ہوتے، ہم دلائل بھی لاتے ہیں۔ تو جیسی دلیل وفات پہ ویسی دلیل، لیکن یاد رکھنا مشکل بہت پڑے گی، برابر کی چوٹ ہے۔ یہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ حضور کی وفات پہ قرآن کی آیت پیش کریں۔ اللہ کے نبی کی وفات کیا ہے؟ قطعی اور یقینی ہے۔ کس میں ہے یہ بات؟ تسکین الصدور میں۔ اللہ کے نبی پر موت آ گئی، یہ کس میں؟ قرآن میں، حدیث میں، یا صحابہ کے اقوال میں؟ تو جو دلیل آپ پیش کریں گے وہی دلیل ہم پیش کریں گے۔ اب آگے دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ موت کا معنی کیا ہے؟ آیا نبی اور امتی کی موت ایک ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ اور نمبر دو، موت کے بعد حیات ملتی ہے یا نہیں؟ اگر ملتی ہے تو نبی اور امتی دونوں کی حیات ایک ہے یا دونوں میں کیا ہے؟ کچھ فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا